الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، ان کفار سے، ان مشرکین سے، انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، للذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کیا ہم کھلائیں اسے کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ اسے کھلا دے، ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ سورہ یاسین جاری ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں کیا پیش کی قرآن کریم میں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے توحید کے دلائل، عظمت کے دلائل، جاہ و جلال، اس کی نشانیاں ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کفار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ تم پہ رحم کیا جائے، لیکن کفار اس کے باوجود وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں، وہ قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ تو اب کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات کہتے تھے۔ قرآن کریم بار بار دعوت دیتا ہے خرچ کرنے کی، جس طرح قرآن کریم ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، عقائد کی، اسی طرح قرآن کریم عبادات میں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کفار سے، ان مشرکین سے، خرچ کرو اس سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خرچ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جاؤ کماؤ اور کما کر سارا ہی خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری چیز ہم سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تمہیں سارے انعامات کرنے والا، تمہیں صلاحیتیں دینے والا جن سے تم کمائی کرتے ہو، تمہیں ہاتھ پاؤں دینے والا، دیگر اعضاء دینے والا، عقل و فہم دینے والا، وہ اللہ رب العالمین ہے، اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم پر اللہ نے سارے انعامات کیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء دیے، ایسی صلاحیتیں دی، ایسی سوچ و بچار دی
جن کو استعمال، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو استعمال کر کے تم اللہ کا رزق ہی حاصل کرتے ہو، کوئی اور چیز حاصل نہیں کرتے۔ انسان بھی اللہ کی پیدائش، انسان کی سوچ و بچار وہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں، اور انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے کیا حاصل کرتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ کی ہی چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، تو اللہ کا رزق انسان کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق انسان کو دیا، انسان کو پیدا بھی اللہ نے کیا، ساری صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان نے جو اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کر دو۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ نفل رکھ دیا۔ اللہ نے ہر چیز میں کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ نوافل رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ سارا اللہ خرچ کرنے کا تقاضا بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس سے کچھ خرچ کرو۔ تو یہ کفار سے خطاب ہے، جب کفار کو یہ بات کہی جاتی تھی تو آگے سے کفار کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے، انہیں ایمان والے یہ بات کہتے تھے، تو کفار آگے سے انہیں جواب دیتے، وہ کفار کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو اللہ اسے کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ دیکھیے جب کسی نے کوئی بات نہیں ماننی ہوتی، پھر وہ پہلے تو اس بات کا انکار کرتا ہے، پھر وہ اس کو انکار کرنے کی، نہ ماننے کی الٹی سیدھی توجیحات تلاش کرتا ہے، اور وہ انسان غور کرے تو وہ توجیحات اتنی یعنی بھدی ہوتی ہیں، اتنی یعنی illogical ہوتی ہیں، اتنی بے وقوفی پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ اتنی بے وقوفانہ قسم کی توجیحات بھی پیش کرتا رہتا ہے۔ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں جو اعتراض کر رہا ہوں یہ اعتراض غلط ہے، لیکن بس وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، الٹے سیدھے عذر پیش کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط عذر پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ الٹے سیدھے ایکسکیوز کر رہا ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھتا ہے، انسان کو بڑا پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں کہ میں غلط ہوں، اگرچہ وہ الٹے سیدھے عذر پیش کرتا رہے۔ تو یہ آگے سے جب ان سے کہا جاتا خرچ کرو، تو یہ آگے سے کیا کہتے کہ ہم ان غریبوں پر خرچ کریں کہ جن غریبوں کو اللہ نے غریب رکھا ہے، ہمارے خرچ کرنے سے کیا ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ جب اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے، اللہ نے انہیں نہیں دیا، ہم انہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے انہیں مالدار نہیں بنایا، ہم انہیں کیسے مالدار بنا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو پسند ہوتا کہ اللہ ان کو دے تو اللہ انہیں خود ہی دے دیتا، جب اللہ نے انہیں نہیں دیا تو ہم سے کس بات کا تقاضا ہو رہا؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب منطق ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ کوئی بندہ مریض ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھ لیا جائے، اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دی جائے، تو کوئی بندہ آگے سے کہے کہ بھئی اگر اللہ ہی اس پر احسان نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہی اس سے ناراض ہے، اگر اللہ نے اللہ اس سے راضی ہوتے اللہ اسے خود ہی سے دے دیتے، تو اسے ہماری توجہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اگر سب کچھ اللہ نے ہی کرنا تھا تو پھر ہماری آزمائش کہاں جائے گی؟ اللہ نے تو ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کی ہے، اگر ہر چیز اللہ نہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز خود ہی کرتے ہیں، تو انسان کو تو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، تو پھر نہ ماں باپ کی ضرورت تھی، نہ بڑے چھوٹے کی ضرورت تھی، نہ امیر غریب کی ضرورت تھی، پھر دنیا کو بنانے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ کتنی عجیب منطق ہے جو پیش کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے کہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کیا کافر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ خرچ کریں؟
کیا کافر خرچ کرنے کا مکلف ہے؟ جی، کیا کافر خرچ کرنے کا مکلف ہے؟ جی شیخ صاحب، کافر بھی ہے خرچ کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو کافر سے ایمان کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اس سے نماز زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا؟ اسے شیخ صاحب پہلے تو ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر مگر وہ ان چیزوں اس سے بری نہیں ہے، جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی اس کے اوپر فرض ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ایمان نہیں لایا تو وہ اب اللہ کی راہ وہ خرچ بھی نہ کرے. جی، کوئی اور؟ میرا تو سر ایک بات اور یہ بھی تو ہے کہ ہر چیز کی بیس جو ہے وہ ایمان ہے. جو اعمال صالح ہیں وہ قابل قبول تبھی ہیں جب ایمان ہوگا. جی شیخ صاحب یہ ایمان تو قبولیت کی شرط ہے نا، کہ وہ ہم، قبول ہوتا ہے. مگر ایک جو چیز اس کے اوپر ہے واجب وہ تو اس نے دینی ہے. ایمان تو اس کی قبولیت کے لیے ہے. ہم، جی کوئی سر اور؟ اس کو ایمان کے ساتھ وہ اس کو قرض حسنہ کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے ہی خرچ کرے گا. ہم، ہم، یہ یہ شیخ کس کو صاحب کہا جا رہا ہے خرچ کرو؟ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کفار سے کہا جا رہا ہے؟ جی فیصل صاحب سر یہی میرا خیال ہے کہ پہلے تو ایمان شرط ہے، لیکن پھر اس کے بعد اعمال صالح اور خرچ کرنا بعد میں آتا ہے. ہم، ہم، لیکن یہاں پہ جو خطاب ہے وہ تو کفار سے ہی ہے، اور خرچ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے. یہ تو واضح بات ہے کفار سے خطاب ہے، کیونکہ آگے کفار جواب دے رہے ہیں. اس سے بڑا واضح پتہ لگ جاتا ہے کہ منافقین کو خطاب ہے، نہ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے. اور یہ مکی صورت ہے، تو یہ خطاب تو کفار سے ہے، مشرکین مکہ سے ہے، کیونکہ آگے سے کفار ہی اعتراض کر رہے ہیں. جی احسان صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ کچھ نہیں سر، وہ آپ نے جواب دے دیا اس کا. میں کچھ کہنے لگا، جی آپ نے جی کہا تھا. جی تو دیکھیے، جو اس کا جواب ہے واللہ عالم، کہ کفار ایمان کے بھی مکلف ہیں، کفار سے ایمان کا بھی مطالبہ ہے اور دیگر تمام احکام کا بھی مطالبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کفار صرف اور صرف ایمان کے مکلف ہیں، ان سے صرف ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان لائیں گے تو باقی چیزوں کا مطالبہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز کا مطالبہ ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے اگر ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ صحیح طرح توحید پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ شرک کرتا ہے، دیگر گناہ کرتا ہے، تو ہم اسے کہیں ابھی تو اس سے نماز کا مطالبہ بھی نہیں ہے، ابھی اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ بھی نہیں ہے، ابھی اس سے دیگر اعمال کا مطالبہ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہم کہیں کہ ایک منافق ہے، کمزور ایمان والا ہے، تو کمزور ایمان والے سے منافق سے اصل میں ایمان کا مطالبہ ہے، باقی چیزوں کا مطالبہ نہیں ہے. نہیں، ہر چیز کا مطالبہ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایمان کے ساتھ باقی چیزیں قابل قبول ہوں گی، ایمان نہیں ہوگا باقی چیزیں قبول نہیں ہوں گی. یہ صرف کفار کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو مومنین کے ساتھ بھی ہے، یہ منافقین کے ساتھ بھی ہے. ایمان ایمان ہوتا ہے مومن میں، اور اخلاص ہوتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن سے صرف اخلاص کا مطالبہ ہے، باقی چیزوں کا مطالبہ اس کے بعد ہے. تو اخلاص ایمان کا مطالبہ بھی ہے، اخلاص کا مطالبہ بھی ہے، باقی چیزوں کا مطالبہ بھی ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک کافر کو، کہ وہ کافر ہے اس کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم کہیں گے نہیں نہیں جی وہ تو ہم اس کو ظلم سے روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ظلم سے رکنے کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف اصل میں ایمان کا ہے. پہلے ایمان لائے گا، پہلے توحید پر عمل پیرا ہوگا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، پھر اس سے دیگر چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا. نہیں، اس آیت کریمہ میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور قرآن کریم کے دیگر آیات ہیں، مثال کے طور پر سورہ فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس میں ہے فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. ان مشرکین کے لیے یہ ہلاکت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. یہ اس حوالے سے بطور خاص فویل للمشرکین. صرف ایک منٹ جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے
फवैलुल लिलमुश्रिकीन अल्लज़ीना ला युतून ज़का, उन मुश्रिकीन के लिए हिलाकत है। ववैलुल लिलमुश्रिकीन, उन मुश्रिकीन के लिए हिलाकत है अल्लज़ीना ला युतून ज़का, जो ज़कात नहीं अदा करते, वहुम बिल आखिरति हम काफिरून, और वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि वो ईमान लाएंगे तो उनसे बाकी चीजें काबिल कबूल होंगी, लेकिन अगर वो ईमान नहीं लाते तो वो ईमान न लाने पर भी वो सजा के मुस्तहिक हैं, नमाज न पढ़ने पर भी ज़कात के मुस्तहिक हैं, ज़कात न देने पर भी ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने पर भी सजा के मुस्तहिक हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं तो ईमान न लाने पर और दीगर हर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सजा के मुस्तहिक हैं। जी अमजद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी शेख साहब, आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल इसी तरह है कि मैं अगर किसी मुल्क में रहता हूँ और मैं उस मुल्क की, अपने मुल्क में देख लें पाकिस्तान में, मैं इसकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं भी करता हूँ, मेरी मर्जी के हाँ। खिलाफ है, या मैं पसंद नहीं करता, मगर टैक्स तो मुझे फिर भी देना है उस गवर्नमेंट को। ये मैं नहीं कह सकता कि चूंकि ये मेरी गवर्नमेंट वो नहीं है मेरी पसंद के मुताबिक तो मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। वो तो गवर्नमेंट फिर बाई फोर्स भी लेगी टैक्स मुझसे। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, एनालॉजी यहाँ पे भी हम लोग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि मुनाफिकीन हों, ईमान वाले हों, मुनाफिकीन हों, कुफार हों, तो ये असल में ईमान और ईमान के अलावा जो दीगर तमाम अहकामात हैं कुरान और सुन्नत के, उन तमाम अहकामात के भी पाबंद हैं। और अगर ये ईमान नहीं लाते तो सबसे बड़ी सजा तो उसकी है। तो उसके साथ साथ अगर ये ज़कात नहीं देते तो ज़कात अदा न करने की जो सजा है वो भी इनको मजीद मिलेगी। और नमाज नहीं पढ़ते और दीगर अल्लाह रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हैं तो उनकी इनको अलग अलग सजा मिलेगी, कुफर और शिर्क के साथ साथ। अच्छा, अब आगे सवाल आ गया कि अभी जो कुफार का इतराज है, सबसे पहले तो कुफार से मुतालबा है कि वो ज़कात अदा करें, वो खर्च करें अल्लाह के रास्ते में। अब आगे कुफार कहते हैं कि अगर अल्लाह उन्हें खिला, अल्लाह चाहते तो अल्लाह खिला देते, जब अल्लाह ने नहीं खिलाया तो हम कैसे खिलाएं। और वो आगे से कहते हैं कि तुम हमसे ये मुतालबा करके तुम तो वाज़े गुमराही पर हो। यानी ये इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन मुबीन, ये कुफार का मुसलमानों को कहना है कि आप जो हमसे कहते हैं कि हम गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करें, तो आप हमसे उस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं किया। अगर गरीबों मिस्कीनों पर हमने खर्च करना है तो अगर अल्लाह ने खर्च करना होता तो अल्लाह ताला खर्च कर देते, अगर अल्लाह ने खर्च नहीं किया तो हम कैसे खर्च करें। और वो कह रहे हैं कि आप तो बड़ा हमसे गलत मुतालबा कर रहे हैं, आप तो बड़ी गुमराही की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा इतराज है और इसका जवाब क्या है? अगर ये मंतक ले लेंगे तो फिर तो बहुत सारे इतराजात किए जा सकते हैं। ये क्या उनका इतराज है और इसका जवाब क्या है? अल्लाह ने इसका जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? और इसका जवाब अगर देना चाहें हम तो क्या जवाब है? जी अस्सलामुअलैकुम। मतलब अगर अल्लाह चाहते तो सबको एक जैसा भी बना सकते थे, सबको अमीर भी बना सकते थे, लेकिन फिर दुनिया का निज़ाम न चलता और एक दूसरे की मदद करने वाला, एक दूसरे के काम करने वाला कोई भी ना होता। और अल्लाह एक निजात का जरिया भी ये रखते हैं एक दूसरे की मदद करने में, फिर ये वाली ऑप्शन भी किसी के पास ना होता। चलें, ठीक है। और कोई? देखिए, ये कैसे इतराज़ात है मैं आपको बताऊं कि ये इतराज़ात अक्सर कुफ़ार के ज़हनों में हैं। अक्सर लोग अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आज इल्हाद बहुत ज़्यादा फैल गया मुसलमानों में, ये बहुत से इतराज़ात मुल्हिदीन के ज़हनों में हैं और वो इसी किस्म के इतराज़ होते हैं। अब ये कोई बंदा अगर हमसे ये एक सवाल करे अकली अंदाज में, हमसे कहे कि भाई ये गरीब है, अगर अल्लाह ने उसे गरीब रखा हुआ है, आप कौन है उसे कुछ दे दिलाकर उसे जो है वो आप उसे अमीर करें और आप उसे नेमतें दें। अगर अल्लाह ने नेमतें देनी होती हैं, अल्लाह खुद ही दे देते।
इसी तरह के इतराज़ात और भी लोग करते थे। मुशरिकीन कहते थे अगर हम गलत हैं, अगर हम शिर्क करते हैं बिलफर्ज, तो अगर अल्लाह चाहते तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे देते, अल्लाह हमें शिर्क ना करने देते। कुरान में अल्लाह ने उनका ये इतराज में जिक्र किया है, वक़ाल लल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना। मुशरिकीन ने कहा अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल लल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै। मुशरिकीन ने कहा अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करते। गोया कि वो क्या दलील ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें उस गलती के बावजूद अल्लाह हमें नेमतें दे रहे हैं, तो जब अल्लाह ताला हमें नेमतें दे रहे हैं इसका मतलब हम गलत हैं ही नहीं। और ये मंतिक तो आज आज अक्सर कुफार पेश करते हैं, अक्सर मालदार लोग पेश करते हैं। वो कहते हैं अगर हम अल्लाह के इतने ही नाफरमान हैं, अल्लाह हमें नेमतें क्यों दे रहा है। एक जालिम शख्स बदतरीन जुल्म करता है, हक मारता है अगले बंदे का, और अगर उसे कहा जाता है आप गलत कर रहे हो, कहते हैं अगर मैं गलत, वो कहता है अगर मैं गलत कर रहा हूँ अल्लाह मुझे नवाज क्यों रहा है। और ये उसी तरह का इतराज है कि हम एक गरीब को क्यों दें, अगर उसे देना होता अल्लाह उसे खुद दे देते। जब अल्लाह ने नहीं दिया तो हम गोया कि अल्लाह के खिलाफ जाकर उसे दें। तो इसका क्या जवाब है जी। एक जवाब राशिद साहब ने दिया है, और कोई। सर अगर इस तरह होता तो फिर इंसानों की आजमाइश का जो है वो मकसद खत्म हो जाता, फिर दुनिया आजमाइश ना रहती, जन्नत दोजख फिर ना होती। हाँ, ये मैंने पहले बात की है। और कोई बात, यानी अगर हम कुरान की रूह से इसका, क्या अल्लाह ने इसका जवाब कुरान में दिया है कहीं? सर एक वो जो मसारिफ ज़कात है उसमें भी है ना कि दौलत जो है वो, उसमें मतलब मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद, उसमें भी है ना कि दौलत जो है वो रोटेट करे, कुछ इस तरह का मीनिंग है जो मसारिफ ज़कात की है। सही है। कई ला यकूनु दौलतन बैना लगनी है, शायद ये वाली आयत है। सही लाया, वो माले फै का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाते जी हैं कि दौलत जो है वो गनी लोगों के दरमियान गर्दिश न करती रहे। जी। जी चलें, ये सारे जो आप जवाब दे रहे हैं ये अकली जवाब है, ठीक है। इसका कोई इल्मी जवाब देना चाहे, ऐसा जवाब जो एकेडमिक किस्म का हो, जो बाकायदा यानी उलमा ने जवाब दिया है और कुरान करीम में अहादीस मुबारका में वो जवाब मौजूद है। अगर हम इसको इल्मी तौर पर, अगर हम इस एतराज को, ये बहुत बड़ा एतराज और अक्सर लोग करते हैं, और कई दफ़ा हम मुसलमान लोग भी कर देते हैं ला इल्मी की वजह से। तो इस एतराज का अगर हम इल्मी जवाब देना चाहें, ये तो हम इसके अकली जवाब बहुत सारे दे सकते हैं। मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, अगर एक गरीब हो तो अगर एक बंदा मरीज है, अगर अल्लाह ने मरीज रखा है, हमें उसका इलाज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये बड़ा सतही किस्म का एक एतराज है। लेकिन फिर भी कई लोग ये सतही किस्म के एतराज करते हैं, उनको इतनी चिढ़ होती है इस्लाम से, जो उल्टा सीधा एतराज उनको दिल में आए वो कर देते हैं, थोप देते हैं। उन्हें खुद पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद वो एतराज कर रहे होते हैं। अगर कोई हमसे कोई कोई इस इतना सती इतराज करे, हम क्या जवाब देंगे उसको। चले, एक तो ये अकली जवाब हैं जो आप लोग दे रहे हैं। अगर हम इसका यानी बाकायदा एक ऐसा जवाब देना चाहें कि जिसमें तमाम इतराज़ात हल हो जाएं, कि 10 किस्म के इतराज़ात हो सकते हैं इससे मिलते जुलते, वो सारे इतराज़ात खत्म हो जाएं। ये जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है तर्जुमा तफसीर, हमने वो जो मुशरिकीन का इतराज़ पढ़ा था, कि मुशरिकीन भी यही कहते थे अगर हम शिरक कर रहे हैं, हम गलत हैं, तो अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, अगर अल्लाह चाहता तो हम अपनी औलाद को कत्ल ना करते, अगर अल्लाह चाहता तो हमारे माँ बाप उन चीज़ों को जिन्हें अल्लाह ने हराम किया हलाल ना करते, या अल्लाह ने हलाल किया हराम ना करते, वो हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। क्या जवाब है उनके इस इतराज़ का? इनका मतलब जो ना, एक तो ये है कि उनको अल्लाह ने मना कहाँ पे किया कि वो मतलब जो ना वो कुफर करें, अल्लाह को ना माने। ये भी तो मतलब जो ना कहीं पे नहीं लिखा ना कि वो नहीं, तो अल्लाह ये ने नहीं उनको मना कहते। कर ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं फैसल साहब, लेकिन असल में उनका एतराज ये नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो फिर अल्लाह ने हमें ढील क्यों दी हुई है, अल्लाह ने हमें छोड़ा क्यों हुआ है। मतलब इसका जवाब वो इरादा कौनिया और इरादा शरीया तो नहीं है। जी जी, असल में ये इसका जवाब है, और ये इतना जबरदस्त, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। अल्लाह का इरादा कौन नहीं है, अल्लाह का इरादा शरी है। अल्लाह का इरादा
हमें समझना होगा अल्लाह का इरादा क्या चीज़ है। तो अल्लाह के इरादे की दो बुनियादी किस्में हैं, एक अल्लाह का इरादा कौनिया है, एक वो जवाब है अकली जो आपने दिए हैं, वो सारे जवाब ठीक हैं। एक इसका, तो मैं कहूँ अगर अब इसका हम इल्मी अंदाज से जवाब दें, कुरान करीम में अल्लाह ने ये जवाब इल्मी तौर पर, अकली जवाब भी हैं इसके, अल्लाह ने इसके इल्मी जवाब भी दिए हैं कुरान करीम में कई जगह पर, और वो जवाब है अल्लाह के इरादे की दो किस्में। एक अल्लाह का इरादा कौनिया होता है, एक अल्लाह का इरादा शरिया होता है। अल्लाह का इरादा कौनिया क्या है कि जो चीज़ होनी है, चाहे वो हमें सही लग रही है चाहे हमें गलत लग रही है, चाहे हमें जाहिरन वो जुल्म लग रहा है, ठीक है, किसी बंदे से ज्यादती हो रही है, लेकिन एक अल्लाह का इरादा कौनिया है जो होना है, और एक अल्लाह का इरादा शरिया है। इरादा शरिया ये है कि जो अल्लाह का हमसे तकाजा है। एक को आप कह लें कि अल्लाह का हुक्म है, और एक अल्लाह की मर्जी है। तो ये असल में अल्लाह का इरादा कौनिया है। अगर अल्लाह ने किसी को गरीब रखा है तो ये अल्लाह का इरादा कौनिया है। और अल्लाह का इरादा शरिया क्या है हमसे, इंसानों से? अल्लाह का हमसे तकाजा ये है कि तुम गरीब की मदद करो, गरीब को खाना खिलाओ, गरीब को पानी पिलाओ, अगर वो मरीज है तो तुम अगर उसका इलाज कर सकते हो उसका इलाज करो, तुम उसका हाथ बटा सकते हो हाथ बटाओ। तो ये अल्लाह का हमसे तकाजा है जिसको अल्लाह का इरादा शरिया कहते हैं। और एक अल्लाह का इरादा कौनिया है। अल्लाह का इरादा कौनिया क्या चीज़ है? जो यानी अल्लाह का हुक्म है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमें सही लगे गलत लगे, वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो अल्लाह का इरादा कौनिया है। कौनिया कौन से है, और कौन कहते हैं काना से, जो चीज़ हो जाती है। हमें कैसे पता लगेगा अल्लाह का इरादा कौनिया क्या है? जो चीज़ हो रही है वो अल्लाह का इरादा कौनिया है। इस दुनिया में जो कुछ इंसाफ हो रहा है वो भी अल्लाह का इरादा कौनिया है। और दुनिया में जो कुछ जुल्म हमें लग रहा है, एक बंदा दूसरे पर जुल्म कर रहा है, ये भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। ये भी अल्लाह का इरादा है। अगर कोई गरीब है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, कोई अमीर है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, कोई सेहतमंद है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, कोई मरीज है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, कोई मुसलमान है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, कोई काफिर है ये भी अल्लाह का इरादा कौनिया है, क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ। ठीक है, तो अल्लाह के करने से ये सब हो रहा है। ये है एक अल्लाह का इरादा कौनिया। अल्लाह ने हमसे इरादा कौनिया के बारे में सवाल नहीं करना। जो चीज़ हो, अल्लाह ने हमसे जो सवाल करना है वो जो अल्लाह ने हमसे तकाजा की, जिसको अल्लाह का इरादा शरिया कहते हैं। ये लंबी तफसील है, मैं इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर बात करूंगा। कभी इंशाल्लाह मौका आएगा तो मैं तफसील से ही आपके सामने बयान करूंगा। आप में से कई लोगों के सामने ये चीज़ डिटेल के साथ क्लियर होगी, पहले आपने पढ़ी होगी सुनी होगी। एक अल्लाह का इरादा शरिया है, ये मैं इशारा कर दूं, ये देखिए। यही इतराज जो यहाँ पार गरीब और अमीर के बारे में कर रहे हैं, तो फिर उसको दो हो जाए। ये देखिए, ये सूरह नहल है, और सूरह नहल में अल्लाह ने यही इतराज मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया। वक़ाल लज़ी इश्तरौ अल्लाहु मा अबद मिन दुनिही मिन शैइन नहला वला हर्रमना मिन दुनिही मिन शै। मुशरिकीन ने कहा अगर अल्लाह चाहते तो हम नहीं इबादत करते अल्लाह के अलावा किसी शै की, हम अल्लाह किसी और माबूद इबादत न करते। नाम वला आबाउना, हमारे अजदाद, वला हर्रमना मिन दुनिही मिन शै, और ना हम हराम करते अल्लाह के अलावा किसी शै को। यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया हुआ है हम उन चीज़ों को हराम ना करते। हम बहीरा, साइबा, वसीला, हाम, और हम ये चीज़ें ना बनाते तो असल में, और हम शिरक ना करते। वो असल में इससे दलील ये ले रहे हैं, ये अल्लाह का इरादा कौनिया है, वो अल्लाह के इस इरादा कौनिया से दलील ये ले रहे हैं कि चूंकि दुनिया में ये हो रहा है, और दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये सही हुआ। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर कोई इंसान किसी इंसान पे जुल्म करे, अगला बंदा के तुम मुझ पे जुल्म क्यों कर रहे हो, वो कहे कि भाई ये दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, तो मैं जो तुम पे जुल्म कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। अल्लाह चाहता है मैं तुम पे जुल्म करूँ तो मैं कर रहा हूँ। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, गलत अंदाज है ना। तो अक्सर कुफार ये इस अंदाज से इतराज करते हैं। अक्सर मुल्हिदीन, अक्सर
ایتھیسٹ وہ اس انداز سے، کئی لا علم لوگ، مسلمان بھی، منافق قسم کے لوگ بھی اس قسم کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک فعل الذین من قبلہم، یہی اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے لوگ بھی اپنے الٹے سیدھے کاموں کو جواز دینے کے لیے اس قسم کے دلائل پیش کرتے رہتے تھے، ہمیشہ سے کفار، ہمیشہ سے ظالم لوگ یہ چیز بطور دلیل پیش کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا یعنی کتنی عجیب دلیل ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ظالم ظلم کرے، ایک مشرک شرک کرے، ایک اللہ ایک چیز کو حلال کریں اور ایک شخص وہ اس کو حرام کر دے، اور اسے کہا جائے تم یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، وہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ظلم نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہمیشہ سے لوگ الٹی سیدھی دلیل پیش کرتے رہے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے اس کا جواب، فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے اس کا جواب، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ کیا جواب ہے؟ اللہ کا ارادہ کونیہ، یہ ہے اللہ کا ارادہ کونیہ جو پیچھے ذکر کیا مشرکین نے بطور اعتراض۔ یہ وہ چیز ہے جو ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگ صحیح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے تو وہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہوئے ایک الگ چیز ہے، ارادہ کونیہ ضروری نہیں اللہ کی پسند بھی ہو، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی پسند کیا چیز ہے؟ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا چیز ہے؟ وہ ہے جواب، وہ یہ ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول کیوں بھیجے، میں نے شریعت کیوں بھیجی، میں نے قرآن کیوں بھیجا، میں نے وحی کیوں بھیجی، میں نے وحی میں تم سے تقاضا کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا، رسول آئے، رسولوں نے تقاضا کیا، دعوت پیش کی، کہا کہ مان لو تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، مان لو تو دنیا میں بھی تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ رسولوں نے زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم ڈرانے والے ہیں، بس ہمارا کام پہنچانا ہے، جو نہیں مانے گا اللہ اس سے حساب لیں گے، تو جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے۔ اب ایک بندہ مان لیتا ہے یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ایک بندہ نہیں مانتا یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، کیونکہ دونوں اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہیں۔ لیکن اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ اللہ کا ارادہ شریعہ، اللہ کی شریعت کیا ہے؟ وہ یہ ایمان لاؤ، جو ایمان لائے گا اس کی دنیا آخرت سنور جائے گی، جو نہیں ایمان لائے گا وقتی طور پہ اسے ڈھیل تو مل جائے گی، کیونکہ آزمائش ہے، اور ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن وہ اللہ کی پسند نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، کیونکہ یہ ہو گیا ہے۔ اور ابو جہل بدبخت، ابو لہب بدبخت ایمان نہ لائے، وہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، وہ ہو گیا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہوا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے ارادہ شریعہ کے مطابق عمل کیا، اللہ کا جو تقاضا تھا ہم سے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، ان کے حق میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شریعہ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب بدبختوں کے حق میں اللہ کا ارادہ کونیہ تو پورا ہوا، اللہ کا ارادہ شریعہ پورا نہیں ہوا، اور وہ سزا کے مستحق ہوں گے اللہ کے ارادہ شریعہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے اس کا جواب، فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا، اور اس نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، شرک سے بچو۔ اب تم کہو گے جو شرک کرتے رہے وہ چونکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے لہذا وہ بھی ٹھیک، جو ایمان لائے وہ بھی ٹھیک، وہ تو اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا تھا؟ جی امجد صاحب۔ شیخ صاحب یہ تقریباً اسی طرح کے ویوز یہ ان کے جبریہ کے بھی اسی طرح کے ہی ہیں تقریباً، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اور ہر جو عمل وہ کرتا ہے وہ پہلے سے اس کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، یہ تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے ویوز ہیں جبریہ۔ نہیں، اصل میں جبریہ وہ کہتے ہیں انسان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، اصل میں ہم کہتے ہیں انسان کے پاس اختیار ہے، ہم کہتے ہیں وہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ جبریہ کہتے ہیں انسان اصل میں مجبور محض ہے، انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں جو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم اس اختیار کے نتیجے میں جو بھی کرتے ہیں نا، ایک لحاظ سے وہ
ہم غلط کریں صحیح کریں دونوں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا یعنی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اس معنی میں کہ وہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کر لیا اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اور ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتے ابو جہل کو، ابو لہب کو، دیگر بدبختوں کو، کبھی کفر نہ کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی دیگر مخلوقات غلطی نہیں کر سکتی، فرشتے غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس غلطی نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس غلطی نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، آسمان و زمین کے پاس نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ انسان اور جن واحد مخلوق ہیں دو جن کے پاس غلطی کرنے کا اختیار بھی ہے، اگر وہ صحیح کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اگر وہ غلط کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ دنیا میں کوئی چیز صحیح ہے یا غلط اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اللہ کے ارادہ کونیہ سے ہو رہی ہے جو چیز۔ اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ کا ارادہ کونیہ ہے؟ ہمیں پتہ لگے گا اس کے ہونے سے۔ جو چیز ہو جائے گی وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ مثلا شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اب شیطان تو گناہ کا حکم دیتا ہے، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے اس دنیا میں برائی کی جو اللہ کے بالمقابل ہے۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے۔ تو شیطان جو ورغلاتا ہے ہمیں، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے وہ، اور اگر انسان بہک جاتا ہے شیطان کے ورغلانے سے یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے بہکنے کا، اگر اللہ اختیار نہ دیتے انسان بہک ہی نہ سکتا۔ یہ دونوں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، وہ ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ، یعنی اللہ کا ارادہ کونیہ وہ ہر وہ چیز ہے جو ہو جاتی ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کا ارادہ کونیہ میں اصل چیز ہے جو ہو جائے قطع نظر اس کے کہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کا ارادہ شرعیہ وہ جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، جس کو آپ اللہ کی مرضی کہہ لیں، اس میں اصل چیز ہے کہ اللہ کی پسند ہونا، قطع نظر اس کے کہ وہ ہو یا نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہو بھی جائے۔ آپ کو عجیب لگے گی یہ بات، اللہ نے ہمیں، اللہ کی طرف سے جو ہماری آزمائش ہے وہ آزمائش یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ جنت میں چلے جائیں، یہ اللہ کی پسند ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بحث لمبی ہے، میں نے آپ کو مختصر بتا دی۔ تو یہ ہے اصل میں ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے نا ایک ڈاکومنٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، 1-2 پیجز کا، تو آپ اس کو اسٹڈی کیجئے گا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، پھر بھول جاتا ہے، پھر آپ سنتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور بہت بڑی ایک علمی چیز ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ تو اکثر کفار، لا علم لوگ، جاہل لوگ اللہ کے ارادہ کونیہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو اصل میں اشکال ہے وہ اشکال یہی ہے کہ اللہ کے ارادہ کونیہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا، کسی کو اللہ نے کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ سوال ہے اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ وہ ہے اصل چیز۔ تو ایک بندہ اللہ کے ارادہ کونیہ کو بنیاد بنا کر اللہ کے ارادہ شرعیہ پر اعتراض کر دے تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم غریب کو دیکھیں تو ہم غریب کی مدد کریں، ہم مریض کو دیکھیں تو ہم مریض کا علاج کرنے کی کوشش کریں، ہم کسی بھی بندے کو مشکل میں دیکھیں تو ہم اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا ہم سے ارادہ شرعیہ ہے، یہ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ جی مس ایمن۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ کفار پھر کہتے ہیں کہ اللہ انہیں خود ہی کھلا دیتا، تو لیکن کچھ ایسی غیر مسلم لوگ بھی تنظیمیں چلا رہے ہیں، جس طرح مطلب ریفیوجی کی یونائٹڈ نیشنز وہ ہیلتھ کی ہوتی ہیں، ریفیوجی کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم فوڈز کو اتنا امپروو کر دیں کہ سب کو فوڈ ملنی شروع ہو جائے۔ تو سر ہم پھر اس کو ایکسیپشنل کیسز میں لیں گے یا اس کو ان کے اپنے مفادات کہیں گے، یا کیا؟ اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
यानी आप कहना चाह रही हैं कि कुछ कुफार ये एतराज करते हैं, कुछ कुफार खुद वो लोगों को डोनेशन देते हैं, चैरिटी जी करते हैं। सर, जी सर। ये इतराज तमाम कुफार का नहीं है ना। असल में ये इतराज बड़ा ही रद्दी किस्म का इतराज है। हर एक ये इतराज नहीं करता, लेकिन बाज लोग होते हैं वो इस्लाम की मुखालफत में हर किस्म को उल्टा सीधा इतराज कर देते हैं। ये बाज लोगों ने ये इतराज किया, वरना अक्सर कुफार समझते हैं ये इतराज सही है ही नहीं। वाजह है, अक्सर कुफार समझते हैं इतराज सही नहीं है। जी सर। तो ये यानी ये यानी बड़ा सतही किस्म का इतराज है जो बाज लोग करते हैं। जिस तरह मुशरिकीन ने इतराज किया कि अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम शिरक कर रहे हैं तो अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। ये बात ठीक है कि जो लोग तौहीद पर हैं वो भी अल्लाह के मशीयत से हो रहा है, जो लोग शिरक कर रहे हैं वो भी अल्लाह की मशीयत से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो अल्लाह का इरादा कौनिया है, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से हो रहा है। अगर यानी आसमान कुफर क्यों नहीं करता, फरिश्ते अल्लाह की बातों का इनकार क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इख्तियार ही नहीं दिया। इंसान और जिन क्यों अल्लाह की नाफरमानी न कर सकते, तो ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह के इरादा कौनिया से हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह के इरादा कौनिया को दलील नहीं बनाया जा सकता। दलील क्या है, यानी अल्लाह का हमसे तकाजा क्या है? अल्लाह का हमसे तकाजा है, अल्लाह का इरादा शरीया है। वाज़ेह है। मैं इंशाल्लाह कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ। आप में से कई लोगों के ज़हन में कुछ इश्कालात होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो आप उसको स्टडी करें इंशाल्लाह, कई वो आगे बहुत से इश्कालात दूर होंगे। वो एक मैंने छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है 2-3 पेजेस की, उसमें दलाइल भी जिक्र किए हैं कुरान और सुन्नत से। तो आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत से आपके जो है ना इतराज़ात हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह नहीं भी हल हो तो हम इंशाल्लाह किसी और क्लास में, ये मौजू कुरान में बार बार आता रहता है। ये बहुत बड़ा मौजू है, बहुत एक बड़ा इल्मी नुक्ता है, और ये कुरान करीम में बार बार ही आता है। इसको इंशाल्लाह हम आइंदा दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, वो एक सवाल था किसी को, पता नहीं उसको पकड़ गया कहाँ जाने गया। जी मिस रुपया। सर वो मेरा था, मैंने रिमूव कर दिया। सर मैं ये कह रही थी कि इरादे कौनिया इसमें अपनी इंसान की मेहनत का और कोशिश का कितना कितना वो कितनी एफर्ट होती है। मतलब कि हम कहते हैं कि कुछ दुआओं से तकदीर बदल जाती है, तो इरादा कौनिया तो फिर वही हुई ना कि अटल तकदीर जो लिखी गई है कि ये ऐसा होगा। देखिए, अल्लाह का एक है अल्लाह के फैसले, एक अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया, अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया, अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया। हम कहें नहीं, अल्लाह ताला हमें इख्तियार देते ही ना, हमें अल्लाह फरिश्तों की तरह बना देते। एक है अल्लाह का इरादा कौनी है, वो अल्लाह का फैसला है। एक है कि अल्लाह का हमसे तकाजा क्या है। अल्लाह ने हमारे बारे में कुछ चीज़ें तय की हुई हैं। अल्लाह ने हमसे तकाजा ये किया है कि हम कोशिश करें, एफर्ट करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। अल्लाह पे तवक्कुल करने का मतलब क्या है? हम अपनी एफर्ट करें, अपनी कोशिश करें, और उसका नतीजा अल्लाह अल्लाह पर रखें। देखें, अल्लाह ने हमारा रिस्क मुकर्रर किया हुआ है, ये अल्लाह का इरादा कौनिया है। लेकिन हमसे क्या तकाजा है? हमसे तकाजा ये है कि हम रिस्क के लिए हाथ पांव मारें जायज तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारा हाथ पांव मारना, उसके नताइज हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और नताइज अल्लाह के हाथ में है। इसको तवक्कुल कहते हैं। अल्लाह का हमसे इरादा शरीया क्या है? अल्लाह का इरादा शरीया वो है जो अल्लाह का हमसे तकाजा है। हम अगर उसको मानते हैं तो हम दुनिया आखिरत में कामयाब है, नहीं मानते दुनिया आखिरत में नाकाम है। असल में हमें सजा या जजा मिलती है अल्लाह का इरादा शरीया की मुखालफत में। अल्लाह का इरादा कौन है? तो अल्लाह का अटल फैसला है, वो होना ही होना है। दुनिया की सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें, वो हम उसको अच्छी बुरी समझ रहे हैं, तो असल में हकीकत में वो हम उसको अच्छी तकदीर समझे, बुरी तकदीर समझे। तो हमसे अल्लाह का जो तकाजा है वो क्या है? वो है अल्लाह का इरादा शरीया, और हमें वो करना है। तो हमें एफर्ट करनी है। हमें अल्लाह ने ये नहीं सिखाया कि हम घर बैठ जाएं, कि अल्लाह ने हमारा रिस्क लिख दिया हमें हमें पैदा करने से पहले, जमीनों आसमान बनाने से पहले अल्लाह ने मेरा आपका रिस्क लिख दिया था। मुझे मौत नहीं आ सकती, आपको मौत नहीं आ सकती जब तक हमें रिस्क नहीं मिल जाता। जितना अल्लाह ने लिखा है उतना मिलके रहना है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें एफर्ट करनी है। अल्लाह ने मेरे आपके बारे में जन्नत जहन्नम का फैसला भी कर रखा है, ठीक है। हमें एफर्ट करनी है।
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے 70 سال، تو نیک عمل کرتا رہتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ کفار والا عمل شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ 70 سال جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ پھر ہمیں عمل کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے، پھر ہم اللہ کی تقدیر پر بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم عمل کرو، کل میسر لما خلق له، ہمارے ذمے ہے عمل کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے ارادہ شریعہ کے مطابق، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی بات ماننے کی، سمعنا واطعنا کی۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے اور ہم خلوص دل سے کوشش کریں گے، ہم کبھی یعنی اللہ ہماری کوشش کو بھی رائے گاہ نہیں کرے گا، لیکن اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے ہم پھر اللہ کے مقبوض لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے، اللہ کا ارادہ خیریہ، یہ دو قسمیں اللہ کے ارادے کی، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں۔ تو فار نے کہا، ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، اگر ہم اسے کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اسے کھلا دیتا۔ یہ اصل میں اتنا بڑا سوال ہے اور اتنا بڑا اعتراض ہے بڑا سطحی قسم کا، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آج بہت سارے لوگ ملحدین کا ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہے کہ دنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لوگ کچلے جا رہے ہیں، لوگوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ہوتے، وہ ان کا اعتراض ہے، اگر اللہ ہوتے تو دنیا میں ظلم نہ ہوتا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا اعتراض ہے آج۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا یہی جواب ہے، اصل میں یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اصل میں اللہ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے مصیبتیں رکھی ہیں۔ نعمتیں بھی آزمائش ہیں، مصیبتیں بھی آزمائش ہیں۔ اگر صرف دنیا ہو تو یہ واقعی بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس کا جواب ہے دنیا اصل میں صرف دنیا ہے ہی نہیں، اصل میں تو دنیا تو بہت عارضی سی چیز ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اس کا جواب ہے آخرت۔ تو آخرت پر ایمان لانا اور آخرت کے لیے عمل کرنا یہ ہے۔ اگر ہم آخرت کو نہ مانیں تو ہم کبھی بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ آخرت پر ایمان لانا اصل میں ہمیں سکون دیتا ہے، اصل میں ہمیں اطمینان دیتا ہے، ہمارے روح کو اور ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ دنیا کی آزمائشیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خندہ پیشانی سے یہ آزمائشیں برداشت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، تو اللہ ہمیں اس کا اچھا اجر دیں گے۔ انسان ساری آزمائشیں برداشت کر لیتا ہے، اور جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کی زندگی ہمیشہ حسرت میں گزرتی ہے۔ کافر کی زندگی ہمیشہ حسرت میں گزرتی ہے، اسی لیے کافر وہ مصیبت برداشت نہیں کر پاتا، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حسرتوں کا شکار ہوتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کبھی انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتا، کبھی حسرت کا شکار نہیں ہوتا۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا میں سب سے سعادت مند لوگ کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ سعادت مند اللہ کے نبی، اللہ کے ولی تھے کہ نہیں؟ تو سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو تھیں؟ اور سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو تھیں؟ تو یہی ان کا اعتراض ہے ملحدین کا، اور جن کو سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں ان کو تو آزمائشیں نہیں آئیں۔ کفار پہ تو آزمائشیں ہوتی نہیں، آزمائشیں تو مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔ کفار کی آزمائش کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کا جواب ہے آخرت۔ وہ جو جواب تھا اس کا تو آپ نے انکار کر دیا، جب آپ نے اس کا انکار کر دیا تو آپ کو اطمینان کیسے آئے، آپ کو سکون کیسے آئے؟ اور ایک مسلمان سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ اسے نعمت ملے وہ فخر میں مبتلا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے میرے حق میں نعمت لکھی تھی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ وہ اپنا اس کو کہتے نہیں کہ مجھے یہ نعمت مجھے میری صلاحیت سے ملی، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو کبھی بھی فخر میں مبتلا نہیں ہوتا، کنٹرول میں رہتا ہے، کبھی غرور نہیں کرے گا قارون کی طرح۔ اور یہ غرور کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے، جو بندہ یہ غرور کرتا ہے مجھے میری یہ نعمت مجھے میری صلاحیت سے ملی ہے، اللہ اس کو زمین میں دھنسا دیں، اللہ اس کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اکڑ کے چل رہا تھا، صحیح حدیث ہے، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟
قارون نے کہا تھا یہ سارا مال میں نے اپنی محنت سے اپنی صلاحیتوں سے کمایا، اور اکثر انسان یہ بات کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے انسانوں کی مزاج بیان کیا ہے نا، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، ہمیں اس کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب نعمت آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میری صلاحیتوں سے ملی ہے. یہ اللہ نے انسان کا مزاج ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا بدترین عذاب آیا کرتا ہے جو لوگ اس قسم کا رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک مسلمان کبھی اس رویے کا مظاہرہ نہیں کرتا. ایک مسلمان وہ نعمت کو اللہ کا انعام کہتا ہے، اپنی ایفرٹ کا نتیجہ قرار نہیں دیتا. وہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ ایفرٹ نہیں کرتا، وہ ایفرٹ کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے جو ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا. اور اگر مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے یہ مصیبت تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھتی تھی میری تقدیر میں، یہ مصیبت مجھے آ کر رہنی تھی. وہ کبھی بھی مصیبت کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا. کیوں مایوس ہو اور کس پہ مایوس ہو، کس کا شکوہ کرے؟ اللہ کا. جو دنیا جہاں کی مائیں اکٹھی کر لیں، دنیا جہاں کی رحمتیں اکٹھی کر لیں، اللہ کی ایک رحمت ہے جو اللہ کی صفت رحمت ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے جو اللہ کی مخلوق رحمت ہے. اللہ کی مخلوق رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ایک حصہ. دنیا کی ساری جو خیریں ہیں وہ اس ایک رحمت کی بدولت ہیں. ایک جانور کی ماں بھی اس جانور کے ساتھ جو رحم و لطف کا معاملہ کرتی ہے، ایک چڑیا اپنے بچے کے 99 رحمتیں تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اللہ کی صفت رحمت ہے. تو کسی کو مصیبت آئی ہے تو وہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر ہی مصیبت بھیجی؟ وہ مصیبت ہماری آزمائش ہے، اور کیا پتہ اللہ نے ہمیں اس کا کتنا بڑا اجر دینا ہے، کتنا بڑا اجر دینا ہے. قیامت کے دن جب اجر ملے گا نا، حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصیبت والوں کو جنہوں نے صبر کیا ہوگا ان کا اجر دیں گے، تو لوگ پتہ کیا تمنا کریں گے؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی. کیا تمنا کریں گے لوگ؟ کہ میں مصیبت میں ہی رہتا. نہیں، یہ تو آپ نے بڑا سادہ سے الفاظ میں بیان کیا. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہماری انگلیاں کٹ جاتی، کچھ اس طرح کا کچھ تھا یہ چھوٹی سی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک تمنا کرے گا کاش کہ میرے جسم کو آروں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میرے گوشت کو لوہے کی کینچیوں سے اور ایسی چیزوں سے نوچ لیا جاتا. آج کوئی بندہ یہ تمنا نہیں کرتا، اور نہ ہمیں یہ تمنا کرنے کی اجازت ہے. صرف ہمیں سمجھانے کے لیے صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے. تو یعنی مصیبت پر اللہ کا اتنا بڑا اجر ہے اگر ایک انسان خندہ پیشانی سے اس مصیبت کو برداشت کرے. اصل میں وہ جواب تھا آخرت. آخرت کو ہم بھلا بیٹھے اور ہم پھر اب اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ مصیبتیں تو یعنی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی اللہ سے مصیبت مانگے، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے. لیکن اگر مصیبت آ جائے تو یہ اسلام ہمیں اس مصیبت کو جھیلنے کا یہ سبق دیتا ہے، اور یہ اتنا زبردست سبق ہے، اس کے اندر کتنا سکون ہے کہ یعنی ایک بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بھائی اس کی مصیبت اس کے نبی سے تو نہیں بڑھ سکتی نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ لیں کہ اللہ نے ان کو کتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا، تو کیا ہمارے لیے مصیبتیں ہلکی نہیں ہو جائیں گی؟ تو اصل میں آخرت اس کا حل تھا، وہ آخرت کو تو ہم بھلا بیٹھے. تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے. دنیا میں ظلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. بھائی دنیا تو ایک اس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی اس کا وہ ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت کو بھول گئے ہیں تو سارے اعتراضات پیدا ہو گئے. آخرت کو آپ ساتھ جوڑ دیں سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اصل تو آخرت ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ دنیا میں بدلہ ملتا ہے اچھا، نہ دنیا میں برا بدلہ ملتا ہے. بدلہ تو آخرت میں ہے. تو آخرت ہوگی تو سب کچھ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. آخرت میں ہر بندے کو اس کی اچھائی یا برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب بتائیے یہ جو سکون ہے دل کا، اور یہ جو بات اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن میں، یہ بات ایک کافر کو سمجھ آ سکتی ہے؟ کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو کافر کو اطمینان قلب کیسے حاصل ہو؟ کافر کو سکون کیسے؟ یعنی یہ فلسطینی لوگ ہیں،
وہ کیسے سکون حاصل کریں, کیسے ان کے دل میں اطمینان آئے. وہ اطمینان نہ مال و دولت سے آتا ہے, وہ اطمینان ایمان سے آتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن, وہ قرآن سے آتا ہے, وہ اللہ کی یاد سے آتا ہے, وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے سے آتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قرآن کے ایسے اصول ہیں اور یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا, اور یہ اصول ہمیں صرف قرآن سے سمجھ آ سکتے ہیں. قرآن اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی. چلیں بہرحال وقت اوپر ہو گیا, اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو ارادہ کونیہ شرعیہ, یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سر پلیز وہ حدیث بھی شیئر کر دیجیے گا.